صحافی پہ بغاوت کا غداری کا مقدمہ چلانا الارمنگ سچویشن ہے. 1979 سے 83 تک کا سینسرشپ کا پیریڈ تھا جو سخت ترین ہماری ہسٹری میں سمجھا جاتا ہے ضیاء الحق کا. اس میں یہ تھا کہ ذمہ داری جو ہے وہ صحافی پہ نہیں تھی. دیر واز somebody جو جس کو ڈیپیوٹ کیا گیا تھا کپتان کی سطح کا آدمی، وہ بیٹھتا تھا، اس کے پاس اخبار کی کاپی لائی جاتی تھی، وہ جس خبر کو سمجھتا تھا وہ اکھاڑ کے پھینک دیتا تھا. یہ جو سینسرشپ ہے جو انڈکلیئرڈ ہے، جس میں سادہ سی بات یہ ہے کہ فیبرری میں تو باقاعدہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ ہم نے مالکان سے بات کر لی ہے. یہ بات اس سے پہلے کبھی مالکان سے نہیں کی جاتی تھی، ورکنگ جرنلسٹ سے کی جاتی تھی. جو ریٹن ورڈ ہے، جو اسپوکن ورڈ ہے، اس کا ذمہ دار جرنلسٹ. فیبرری 2008 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد انتخابات ہوئے تھے، تو جو عہد شروع ہوا تھا پوسٹ مشرف، that has come to an end. We have gone back to the era of ضیاء الحق, most probably. We have seen proxy governance. Now we are witnessing proxy dictatorship. ایسی گورنمنٹ جسے پپٹ گورنمنٹ کہنا چاہیے. It cannot be harboring democratic credentials. اور جو حکومتیں جمہوری کریڈنشل اور ساکھ نہیں رکھتی، ہمدردی نہیں رکھتی، وہ کیا کریں گی؟ وہ تو اس کو اپنا ہاسٹائل اینٹیٹی سمجھیں گی، وہ تو اس کو دشمن سمجھیں گی صحافت کو. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جسے آپ قومی مفاد کہتے ہیں وہ ول آف دی پیپل سے ڈیسائیڈ ہوگا یا کچھ مقدس ہستیاں کہیں چنیدہ تشریف رکھتی ہیں کہ کسی کمرے میں، اور یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ قومی سلامتی کیا ہے، قومی مفاد کیا ہے. جو سیریل المائدہ والا قصہ ہوا ہے یہ بڑی معمولی سی بات ہے. یہ اکتوبر 2016 والے قصے سے الگ ہے. تب دیکھیے ہم نے جواز کیا بنایا، ہم نے کہا کیا، ہم نے کہا کہ وزیر اطلاعات نے خبر کی اشاعت کو روکا کیوں. یہ سادہ سی بات ہے. ایک پرائم منسٹر 3 ٹائم ایک بندہ پرائم منسٹر رہا ہے، وہ ملتان گئے ہوئے ہیں، ڈرون کا نمائندہ ہے، وہ اپنی معمول کی سرگرمیاں کور کرنے کے لیے وہاں آیا ہوا ہے. وہ لیٹس سے کہ اس کو بلایا بھی کیا ہے، تو کیا کسی اخباری نمائندے کا سیاستدان سے ملنا غداری ہے؟ اور جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے وہ ہم سے یہ تو نہیں کہے گا کہ وہ میری کنسٹیچوئنسی میں فلانی برادری ہے، میں نے ان کے ساتھ اتحاد کر لیا، ان کا چودھری میرے ساتھ چائے پی گیا ہے. وہ قومی اہمیت کے امور ہی پہ بات کرے گا. تو انہوں نے خارجہ پالیسی پہ ایسی کون سی بات کہی ہے جو اس سے پہلے ہماری ریاست جو ہے وہ فارملی تسلیم نہیں کرتی. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات جنوری 2002 میں، پرویز مشرف اس وقت ہمارے ملک کے صدر تھے نا، جنوری 2002 میں تو ابھی انتخاب بھی نہیں ہوا تھا. تو چیف ایگزیکٹو اینڈ پریزیڈنٹ ون پرسن واز نو پرائم منسٹر، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ لفظ استعمال کیا جسے پھر ہم نے منترا کی طرح دہراتے رہے کہ وی ول ناٹ allow our territory to be used for terrorism in any form or manifestation. یہی کہا تھا پرویز مشرف نے. ایگزیکٹلی یہی جملہ ہے نواز شریف کا کہ ہمارے لوگوں کو ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے کہ کوئی ہماری زمین سے جا کے کہیں دہشت گردی کرے. یہ بات اگر یہ غلط ہے تو یہ بات تو پھر بھائی 20 جنوری 2002 کو جو ہے وہ پرویز مشرف نے کہی تھی. ایک پپٹ وزیر اعظم کی موجودگی میں، ایک ایسے وزیر اعظم کی موجودگی میں جو جمہوریت کو نہیں سمجھتا، جو سیاست کو نہیں سمجھتا،
جو ابھی تک اپنے اس پلے بوائے امیج کو ہی کیری کر رہا ہے، اور اس پہ مستند یہ کہ وہ جو ایک ہماری بیوروکریسی نے قدرت اللہ شہاب والا تصوف کا جو برانڈ انٹروڈیوس کروایا تھا وہ بھی بہت قریب ہے. ایسا بندہ اگر اسٹیٹ آف دا ہیڈ ہوگا، ایسا بندہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوگا، تو اس کے نزدیک تو قومی سلامتی کا وہی مطلب ہوگا جو اس وقت نکالا جا رہا ہے. اس کے نزدیک صحافت پہ اتنی ہی بڑی پابندی عائد کی جانی چاہیے. تو موجودہ حکومت کے رہتے نئے پاکستان میں تو چیزیں بہتر ہوتی ہوئی صحافت کے کانٹیکس میں دکھائی نہیں دے رہی. لیٹس جسٹ فیس دس فیکٹ. کاشف پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے. میں کہتا ہوں جو باتیں آپ نے کہی ہیں وہ سب ٹھیک ہیں. ہیونگ سیڈ دس آئی ایم ہوپ فل. میں نے اس ملک میں جو ہے وہ جو وقت گزارا وہ خوشگوار تو نہیں تھا، لیکن وہ اسی امید پہ گزارا ہے کہ آئی بلیو ان دی جینیس آف دس پیپل.